الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ بقرہ کی آیت 25 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو سلسلہ بیان شروع ہوا تھا اس میں تھوڑی دیر کے لیے یثرب کے مشرکین کو مخاطب کیا گیا۔ اس سورہ کے اصل مخاطب تو بنی اسرائیل ہیں، اور سورہ کی تمہید میں انہی کو سامنے رکھ کر گفتگو شروع کی گئی ہے، لیکن چونکہ مدینہ میں اس وقت اوس اور خزرج کے قبائل بھی موجود تھے، اور ان میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو یہود کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ایمان کی دعوت کے معاملے میں متردد کھڑے ہوئے تھے۔ ایمان کی وہ دعوت جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کے ذریعے سے ان کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ چنانچہ ان سے کہا گیا کہ یہ دعوت توحید کی دعوت ہے، اور اس میں تمہیں اس حقیقت کی طرف توجہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جب تمہارا خالق وہی ہے، تمہارا مالک وہی ہے جس نے تمہیں بنایا، تمہارے آباء و اجداد کو بنایا، جو اس پوری کائنات کا خالق ہے، تو یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے کہ بنانے والا بھی وہی، تدبیر امور کرنے والا بھی وہی، اور تم اس کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لو۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ قرآن مجید اسی بات کی دعوت پیش کر رہا ہے۔ اب اگر تم اس دعوت کو قبول نہیں کرتے ہو تو تھوڑی دیر کے لیے رک کر دیکھ لو کہ اس قرآن کے بارے میں کیا رائے قائم کر رہے ہو۔ تمہیں اگر ادنا درجے میں بھی کوئی تردد ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، تو یہ قرآن تمہارے سامنے موجود ہے، اس کی صورتیں نازل ہو رہی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری قوم کے ایک فرد ہیں، تم ان کے پس منظر سے واقف ہو، تمہیں معلوم ہے کہ وہ کوئی علمی اور ادبی پس منظر نہیں رکھتے تھے۔ تمہارے اندر کے ایک شخص نے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کلام تمہارے سامنے پیش کیا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کوئی ایسی بات ہے جو گھڑ کر پیش کر دی گئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، تو پھر اس شان کا کوئی کلام تمہارے لوگ بھی اٹھیں اور وہ اٹھ کر پیش کر دیں۔ ایسا کلام جس میں خدا بولتا ہوا نظر آئے، جو ان بنیادی حقائق کو اس طرح بیان کرے جس طرح کہ قرآن مجید بیان کرتا ہے، اور جو حقائق انسان پر اس قرآن مجید سے پہلے کبھی اس طرح واضح نہیں ہوئے تھے، جو زندگی کے ان مسائل کے بارے میں گفتگو کرے جن میں انسانی عقل اپنے عجز کا اعتراف کرتی ہے، اور پھر نہایت قدرت کے ساتھ اور غیر معمولی وضاحت کے ساتھ ایک ایک چیز بیان کر دے، ہر وہ چیز جو اس کے موضوع سے متعلق ہے، اس میں وحدت ہو، اس میں کوئی تضاد نہ ہو، ایک ایک چیز اپنے مرکز کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آ رہی ہو۔ اس طرح کا کوئی کلام جس میں یہ فصاحت، یہ بلاغت، یہ حسن بیان، اور پھر مضامین کا یہ تنوع، اور پھر ان مضامین کی یہ وحدت، اور پھر ان کے پس منظر میں کار فرما یہ غیر معمولی اعتماد، جس میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ خود خدا بولتا ہوا محسوس ہو رہا ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ اس طرح کا کوئی کلام اپنی طرف سے پیش کیا جا سکتا ہے، تو پھر تمہیں بھی آگے بڑھنا چاہیے اور اس طرح کا کلام پیش کر دینا چاہیے۔ لیکن قرآن مجید نے آخر میں یہ کہا تھا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یعنی پھر اگر تم یہ نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکو گے، یعنی اس کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ کلام تو اس شان کا کلام ہے کہ یہ کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس شان کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ کائنات کے بارے میں حقائق کا ایسا گہرا علم رکھتے ہوئے گفتگو کر سکے، تو پھر تمہیں اس آگ سے ڈرنا چاہیے جس کا ایندھن تمہارے یہ پتھر بھی بنیں گے جن کو تم پوجتے ہو، بت بنا کر پوجتے ہو، اور وہ لوگ بھی کہ جو ان کی پرستش پر اصرار کر رہے ہیں۔ یہ مقام ہے جس تک قرآن مجید نے بات کو پہنچا دینے کے بعد پھر یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جو اس آگ سے بچنا چاہتے ہیں، جو ایمان کی دولت سے بہرہ یاب ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا بشارتیں ہیں، ہم اس کا اس درس میں ابھی مطالعہ کریں گے۔ ارشاد فرمایا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ یہ آگ ان مشرکین کے لیے اور ان منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو حق کے پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جنہوں نے حقائق کو مان لیا۔ الذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جنہوں نے حقائق کا اعتراف کر لیا، جن کے سامنے حقیقت آئی تو انہوں نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، وہ اس سے گریز کر کے ایک طرف کھڑے نہیں ہو گئے۔ یہ ایمان کی دولت کیا دولت ہے! یہ در حقیقت
اس بات کو مان لینا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، یہ حقیقت ہے کہ تنہا وہی خالق ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، یہ حقیقت ہے کہ یہ جواب دہی اچھے عمل کی بنیاد پر ہوگی۔ چنانچہ فرمایا کہ ان لوگوں کو بشارت دو جنہوں نے ان حقائق کا اعتراف کر لیا ہے اور جو اچھا عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ در حقیقت یہی دو باتیں ہیں جس پر قرآن مجید نے نجات کی بنیاد رکھی ہے، یعنی ایک یہ کہ آدمی حقائق کے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرے، ان کو مان لے، جب وہ اس کے سامنے واضح ہو جائیں تو ان کو تسلیم کر لے۔ عذر اور معذرت صرف اس شخص کے لیے ہے جس پر کوئی حقیقت واضح نہیں ہوئی، جو تذبذب میں ہے، جس کے ذہن میں سوالات ہیں، جس کے سامنے کوئی چیز نکھر کر نہیں آئی، جس کو وضوح حاصل نہیں ہوا، یقیناً اس کے لیے عذر بھی ہے اور معذرت بھی ہے۔ اور قرآن مجید نے اس کو ایک جگہ اصول کے طور پر بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز پر مواخذہ نہیں کریں گے جس میں انسان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور وہ صحیح بات تک نہیں پہنچ سکا، لیکن حقائق کا اعتراف کر لینا، اس وقت اعتراف کر لینا جب کہ حقائق واضح ہو جائیں، یہ وہ چیز ہے جس کا قرآن انسانوں سے تقاضا کرتا ہے۔ اور دوسری چیز عمل صالح ہے، یعنی عمل صالح وہ عمل ہے کہ جو اس کائنات کی پوری اسکیم سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے، معاشرے کے تمام تقاضوں سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے، جس پر انسان کی فطرت گواہی دیتی ہے کہ یہ اچھا عمل ہے، اور انسانوں کے مابین جس کے بارے میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ کون اس بات سے اختلاف کر سکتا ہے کہ سچائی ایک غیر معمولی قدر ہے اور جھوٹ ایک برائی ہے؟ کون اس بات سے اختلاف کر سکتا ہے کہ رشوت، ملاوٹ، فریب کاری، دھوکہ دہی یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہر انسان کو نفرت کرنی چاہیے، اور انسانوں کے ساتھ مواسات، محبت، اخوت، ان کے حقوق کا ایفا، انہیں پورا کرنے کے لیے انسان کا ہر وقت تیار ہونا، یہ وہ اعلیٰ اقدار ہیں جو ہر انسان کو اپنانی چاہیے۔ چنانچہ فرمایا کہ وہ لوگ جو حقائق کا اعتراف کر لیں اور جو اچھے عمل کے لیے تیار ہو جائیں، ان کو بشارت دے دو اس بات کی کہ ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ جنت کے لیے یہ تعبیر اختیار کیا، یعنی وہ دنیا جو اس دنیا کے بعد آنے والی ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس میں آزمائش کی یہ دنیا ختم کر دی جائے گی، اور اس کی جگہ اسی زمین و آسمان کو ایک نئی دنیا کی صورت دے دی جائے گی۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یعنی وہ دن آنے والا ہے کہ جس میں اس زمین کو اور ان آسمانوں کو اٹھا کر ایک نئی زمین اور نئے آسمانوں میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور اس دن تمہارے لیے اگر تم نے ایمان اور عمل صالح کی زندگی بسر کی ہے، ایسی قیام گاہیں ہوں گی جن میں باغات ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ قرآن مجید نے جنت کا ایک تصور دلانے کے لیے تمثیل کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ جنت کی حقیقت کیا ہے وہ تو جب انسان اس کو دیکھے گا اس وقت ہی واضح ہوگی، لیکن اس دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ کر، جو ظاہر ہے کہ خود جنت کا ایک پرتو ہے، تو اسی کو سامنے رکھ کر یہ بتایا گیا ہے کہ تم جانتے ہو کہ انسان کن نعمتوں کا خواہاں ہے، اس کے تخیل میں اعلیٰ ترین قیام گاہوں کا کیا تصور قائم ہو سکتا ہے، اس کو سامنے رکھ کر تمثیل کے اسلوب میں یہ سمجھ لو کہ وہ کیا چیز ہوگی۔ چنانچہ بادشاہوں کو جو قیام گاہیں میسر ہوتی ہیں، جو سامان زندگی میسر ہوتا ہے، اور جس کو عرب اس وقت سمجھ سکتے تھے، انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر جنت کا ایک تصور دلایا گیا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ وہاں وہ باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، کلما رزقوا منہا من ثمرات الرزق، جب جب جنت میں بسنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی عنایت سے کوئی پھل دیا جائے گا، جب ان کے سامنے کوئی نئی نعمت آئے گی، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ اتنے تنوع اور اتنی جدت کے ساتھ آئے گی کہ وہ یہ کہیں گے کہ ابھی تو ہم نے اسی طرح کی ایک چیز لی تھی، لیکن جب وہ دوسری دی جائے گی تو وہ اپنے ذائقے میں، اپنی لطافت میں، اپنے حسن میں، اپنی لذت میں اس سے بالکل مختلف ہوگی۔ یعنی یہاں تو یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہیں، بہت معمولی فرق کے ساتھ ان کا ذائقہ، ان کی لذت ایک سطح پر قائم رہتی ہے، لیکن وہاں جو جدت اور تنوع کار فرما ہوگی اس کو ان الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ 2 گھڑی پہلے اگر آپ نے ایک پھل چکھا ہے اور اس کا ایک ذائقہ تھا اور اس کی ایک لذت تھی اور اس کی ایک لطافت تھی،
تو پھر تھوڑی دیر کے بعد جب دوسرا اسی نوعیت کا دیا جائے گا تو اس میں نئی لذت، نیا حسن اور نئی لطافت ہوگی۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس دنیا کے مقابل میں وہ جنت کیا چیز ہوگی۔ وہ پروردگار جس نے اس دنیا کے اندر یہ حسن اور یہ لطافت پیدا کر دی ہے، وہ جب ابدی زندگی کے لیے ایک دنیا بنائے گا تو اس کے اندر وہ کیا کچھ پیدا کر دے گا، اس کا ایک بہت ہلکا سا تصور اس میں دلایا گیا ہے کہ وہ ایسی دنیا ہوگی کہ جس میں لذت اور تنوع کا یہ عالم ہوگا کہ ایک کے بعد دوسری چیز ایک نئے آہنگ، نئے رنگ، نئی شان، نئی لذت، نئے حسن اور نئی لطافت کے ساتھ تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اور انسان جب ایک چیز کو پائے گا اور دوسری آئے گی تو وہ حیرت سے کہے گا کہ یہ فوراً بات جو دوسری چیز دی جا رہی ہے یہ تو میں پہلے لے چکا، لیکن جب وہ اس کو چکھے گا، جب اس سے لطف اندوز ہوگا تو اسے معلوم ہوگا کہ اس کے اندر تو کچھ نئی ہی دنیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ سمجھیں گے کہ وہی چیز ان کو دی گئی ہے، درا حالے کہ اس سے ملتی جلتی ہوگی، لیکن اس کا رنگ، اس کا ذائقہ، اس کی جدت بہت غیر معمولی ہو جائے گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ دونوں اعتبارات سے ہے، یعنی عورتوں کے لیے پاکیزہ شوہر ہوں گے اور مردوں کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اس میں جو پاکیزگی کا لفظ اختیار کیا ہے وہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ وہ بالکل اچھوتی ہوں گی، یعنی ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب انسان ان کو دیکھے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ پروردگار نے ان کو بنانے میں بھی غیر معمولی اہتمام کیا ہے اور ان کی پاکیزگی اور ان کی لطافت میں بھی غیر معمولی اہتمام کیا ہے۔ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جس طرح اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت بنائے ہیں، ظاہر ہے کہ جب ان کو اٹھایا جائے گا تو یہی مرد و عورت ہے جو ایک دوسرے کے لیے اس طرح زوج بن جائیں گے، یہ اسی کا ذکر فرمایا ہے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور فرمایا کہ سب سے بڑی نعمت جو اس جنت میں ان کو حاصل ہوگی وہ یہ کہ وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یعنی اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ فنا، اور اس دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ بقا۔ یعنی یہاں تو ہر گھڑی موت تعاقب کر رہی ہے، انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، یہاں کی ہر چیز فانی ہے، ہر چیز کو ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ لیکن اس دنیا کے بارے میں جگہ جگہ قرآن مجید نے یہ تصریح کی ہے کہ وہ ایک باقی رہنے والی دنیا ہے، وہ ایک ابدی دنیا ہے، اس میں لوگ چلے جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے رہیں گے، وہاں موت پر موت طاری کر دی جائے گی، وہاں زندگی ہوگی، ابدی زندگی، اور اس زندگی میں انسان جن نعمتوں کا تصور کر سکتا ہے وہ اس کو مل جائیں گی۔ یہ جو نعمتیں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کرتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اس دنیا کو سامنے رکھ کر اور انسان کے اندر جن چیزوں کی احتیاج، ضرورت اور خواہش ہے انہی کو سامنے رکھ کر بیان کی جاتی ہیں، اور اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ انسان ایمان و اخلاق کے اعلیٰ مقامات کو پانے میں یہاں انہی چیزوں کی وجہ سے ناکام رہ جاتا ہے، یعنی اور کوئی باعث نہیں ہوتا، انہی چیزوں کی کشش ہے جو اس کا باعث بنتی ہے کہ انسان اعلیٰ اقدار کی طرف بڑھنے کی بجائے زمین کی طرف گرتا چلا جاتا ہے اور پستی میں اتر جاتا ہے، جس کو قرآن مجید نے ایک دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر انسان پستی میں جا گرتا ہے، اور ایسی پستی میں جا گرتا ہے کہ جس سے آگے پستی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ انسان کے اندر یہ اعتماد پیدا ہو کہ وہ چیزیں جو یہاں اس کے لیے مذلہ قدم بن رہی ہیں، جن کی وجہ سے وہ پھسل جاتا ہے، جن کی وجہ سے وہ اعلیٰ اقدار کو چھوڑ دیتا ہے، جن کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھتا، جن کی وجہ سے وہ پستی کو اختیار کرتا ہے، یہ تو جنت کی زندگی میں آخری درجے میں مل ہی جائیں گی۔ اور پھر قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہاں تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ تمہارے پروردگار نے آنکھوں کی کیا ٹھنڈک تمہارے لیے پیدا کر رکھی ہے، اور پھر اس کو اجمال کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے کہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، یعنی جو تم خواہش کرو گے وہ وہاں تمہاری پوری کر دی جائے گی۔ پھر ایک دوسری جگہ اسی کو بیان کیا ہے کہ خدا کی جو رضا تمہیں وہاں حاصل ہوگی وہ سب سے بڑھ کر ہے، ورضوان من اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی جنت کی تصویر اس طرح بیان کی ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہاں نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا۔ انسانوں کے اذواق اور سمجھنے کے اسالیب کیونکہ مختلف ہیں تو بعض جگہ مادی پہلوؤں کو نمایاں کر دیا ہے اور بعض جگہ روحانی پہلوؤں کو نمایاں کر دیا ہے، بعض مقامات پر اجمال کا طریقہ اختیار کر کے
پوری تصویر بیان کر دی ہے، ظاہر ہے کہ یہ الفاظ کہ وہاں ماضی کا کوئی پچھتاوا اور مستقبل کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، اصل میں جنت کی زندگی اور دنیا کی زندگی کو ایک غیر معمولی تقابل میں سامنے رکھ دیتے ہیں، اور بعض مقامات پر وہ ہماری ضرورتیں، ہم محتاج انسان ہیں اور انہی ضرورتوں کے ساتھ جیتے ہیں، ان کو نمایاں کر کے بتایا جاتا ہے کہ یہ سب تو تمہیں وہاں میسر آ جائیں گی، پھر ان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں اعلیٰ اقدار کو کیوں چھوڑتے ہو، درا حال ہے کہ یہ ایک عارضی زندگی ہے۔ اس کو بیان کر دینے کے بعد پھر آگے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تو جنت کی ایک تمثیل ہے جو ہم نے بیان کی ہے، لیکن انسان اگر صحیح بات کو نہ سمجھنا چاہے تو وہ اس طرح کی تمثیلات میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ قرآن مجید نے ایک دوسری جگہ بھی اس کو بیان کیا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں یا دین کی دعوت ان کے سامنے آتی ہے تو وہ محکمات پر نگاہ رکھنے کی بجائے، یعنی اس بات پر کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، ہم کو ایک دن اس کے حضور میں پیش ہونا ہے، یہ پیشی اور یہ جواب دہی عمل صالح کی بنیاد پر ہوگی، اور ہم کو اس دنیا کی زندگی میں اعلیٰ اقدار کے حامل ہو کر زندگی بسر کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ قرآن کی اصل دعوت ہے، ایک خداوند کو مانو، یہ سارے انسان آدم و حوا کی اولاد ہیں، ان کے مابین مساوات اور اخوت کا تعلق ہونا چاہیے، اور یہ بات کہ تمہیں اخلاقی پاکیزگی کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، اصل دعوت یہ ہے۔ لیکن بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اس اصل دعوت کے ساتھ جب کہیں جنت کی کوئی بات بیان ہوئی، جہنم کی کوئی بات بیان ہوئی تو اس کی تفصیلات میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ قرآن نے بتایا ہے کہ اس میں تو ہم نے متشابہات کا اسلوب اختیار کیا ہے، یعنی چونکہ انسان کے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں جن سے اس آنے والی دنیا کا کوئی نقشہ اس کے سامنے رکھا جا سکے، انسان اپنی زبان کی محرومیوں اور احتیاجات میں بندھا ہوا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے اس کے لیے کسی کی مستقبل کا تصور اس طرح سے کر سکے، تو ہم نے متشابہات کا طریقہ اختیار کیا ہے، یعنی دنیا ہی کی زندگی کی بعض چیزوں کو تشبیہ دے کر جنت کا بھی ایک تصور پیش کیا ہے، جہنم کا بھی ایک تصور پیش کیا ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اسی میں الجھ کر رہ جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو اصل بات انہیں بتانا مقصود ہے کہ تمہیں ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور وہاں ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر تمہاری پیشی ہونی ہے، اس کو فراموش کر دیتے ہیں۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ان تمثیلات کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے اندر میر میخ نکالتے ہیں اور اصل بات کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ فرمایا کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ اللہ اس بات سے ہرگز نہیں شرماتا کہ کسی حقیقت کی وضاحت کے لیے وہ مچھر یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی مثال پیش کر دے۔ یہ پھر آگے کا مضمون ہے جس میں ایک تصویر کھینچی ہے یہود کے رویے کی، اس کو ہم اگلے درس میں زیر بحث لائیں گے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمثیلات کے بارے میں انسان کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ تمثیلات کیوں بیان کرتے ہیں اور بعض موقعوں پر تمثیل کی ضرورت کیوں ہوتی ہے۔ اب میں نے جس طریقے سے اس حصے کو اردو میں منتقل کیا وہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے، اور ان کو جو اس کتاب پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اس بات کی بشارت دو اے پیغمبر کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان کا پھل جب انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا تو کہیں گے یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا، درا حال ہے کہ ان کو یہ اس سے ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جنت کی تمثیل ہے، اور اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کسی حقیقت کی وضاحت کے لیے وہ مچھر یا اس سے بھی حقیر کسی چیز کی تمثیل بیان کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔